بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بری اور ناگوار لگتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے چھٹکارا پانا مشکل ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کاش کی چیزیں ہماری زندگی میں نہ ہوتی، کاش کی چیزیں دنیا سے بالکل ختم ہو جاتی، اور کاش انسان اس دنیا میں مصیبت اور پریشانی کا سامنا نہ کرے۔ لیکن آج میں ایک بہت ہی اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں کہ جس کا خالق ارحم الراحمین ہے، جو کہ حکیم ہے، سمجھدار ذات ہے، اس نے اس دنیا میں کوئی بھی چیز نامطلوب پیدا نہیں کی ہے، اور اس کائنات کی ہر چیز اپنی جگہ صحیح ہے، اور کوئی بھی چیز بذات خود مصیبت اور بری نہیں ہے۔ اس کائنات کی ہر شے میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ آپ کے لیے نعمت یا عذاب اور مصیبت بن سکتی ہے۔ یہ آپ کی ذہنیت اور طریقہ استعمال پر منحصر ہے کہ آپ اسے اپنے لیے رحمت بنائیں یا اسے اپنے لیے باعث زحمت بنائیں۔ جس طرح قدیم زمانے میں طوفان اور سیلاب لوگوں کے لیے باعث مصیبت بنتی تھی اور ہزاروں لوگوں کی زندگی اس کی وجہ سے ختم ہوتی تھی، لیکن آج بڑے بڑے ڈیموں کے ذریعے سے طوفان اور سیلاب سے جمع شدہ پانی کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے، اور وہی سیلاب اور طوفان کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتی تھیں، زراعتیں خراب ہو جاتی تھیں، مویشیاں ضائع ہو جاتی تھیں، آج انہی ڈیموں کے ذریعے سے پورے سال بھر کے لیے پانی جمع کیا جاتا ہے، اور ان ڈیموں کی وجہ سے بجلی پیدا ہوتی ہے، اور بہت سارے بنجر اور ناآباد زمینیں آباد ہو گئی ہیں۔ تو ایک مصیبت جسے انسان نے سمجھ کر اور ہوشیاری سے اپنے لیے نعمت بنایا۔ اسی طرح دوسری مثال، قدیم زمانے میں مختلف بیماریوں کی وجہ سے ہر سال لاتعداد انسان مر جاتے تھے۔ مختلف بیماریوں میں لوگ پریشان تھے، لوگوں کی صحتیں برباد ہو جاتی تھیں، لیکن جب انسان نے انہی بیماریوں کا علاج ڈھونڈا تو نہ فقط ان بیماریوں کا علاج کیا، بلکہ انسانی بدن کو پہچانا کہ انسانی بدن کو کتنے کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بچے کو کون سی غذا دینی چاہیے، ایک بوڑھے انسان کو کتنی غذا کی ضرورت ہے۔ اور جسم کی اس شناخت کے بعد آج دنیا میں سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ اگر کسی انسان کی ڈیڈ باڈی لائی جائے، اس کی لاش کو دیکھ کر وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کتنے دن پرانا ہے اور اس کی موت کس وجہ سے ہوئی ہے۔ اور نہ فقط انسانوں کے لیے بلکہ حتیٰ کہ جانوروں کی بیماریوں کا علاج بھی دریافت کیا جا چکا ہے۔ تو وہی بیماری جو ایک زمانے میں مصیبت تھی، جو ایک زمانے میں پریشانی کا سبب بنتی تھی، آج انہی بیماریوں کے علاج کے ذریعے سے انسانوں نے اتنی ترقی کی ہے کہ انسان کے بدن کو مکمل سمجھ چکے ہیں۔ تو اگر انسان انہی بیماریوں میں رک جاتے اور اسی مصیبت کو اسی حالت میں رکھتے تو آج بھی وہی مصیبتیں ہم پر باقی تھیں۔ آج بھی دنیا میں انہی طوفان اور سیلاب کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی جانوں کا نقصان ہوتا، انہی بیماریوں کی وجہ سے دنیا میں نہ جانے کتنے انسانوں کی اموات ہوتی، لیکن انسان یہاں پر رکا نہیں۔ ان بیماریوں کے بعد، ان سیلابوں کے بعد ان کے لیے رائے حل ڈھونڈا، اور وہی رائے حل ان کے لیے آج نہ فقط باعث خوشحالی ہے بلکہ انسان کے لیے نعمت بن چکی ہے۔ تو اصل مقصد میرا یہاں پر ان چیزوں کو گننا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ایک قانون کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس قانون کو سمجھ جائیں تو آپ کی زندگی میں بھی جتنی مصیبتیں ہیں، جتنے بھی مشکلات ہیں، وہ مصیبتیں اور مشکلات آپ کے لیے ترقی کا زینہ بن سکتی ہیں۔ وہ مشکلات اور پریشانیاں آپ کے لیے خوشنودی اور آپ کے لیے باعث نعمت بن سکتی ہیں۔ اس قانون کو سمجھنے سے پہلے لازمی ہے کہ آپ چند باتوں کو یقین کریں، چند باتوں پر آپ ایمان لے آئیں۔ سب سے پہلی بات، اس کائنات کو ارحم الراحمین نے پیدا کیا ہے، جو حکیم ہے، جو دانا ہے، جو سمجھدار ہے، جو عاقل ہے، اس سے بالاتر کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ تو جب اس خالق نے اس کائنات کو بنایا ہے تو اس کائنات میں موجود ہر چیز، ہر شے کسی نہ کسی حکمت سے مالا مال ہے۔ بغیر حکمت کے یہ کائنات بنائی نہیں گئی ہے۔
اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی چیز نامطلوب ہے تو وہ نامطلوب آپ کے طرز فکر اور طرز استعمال پر منحصر ہے. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے کس انداز میں دیکھتے ہیں. ایک چاقو کی مثال آپ دیکھیے کہ کچن میں استعمال ہونے والی چاقو، اس سے آپ فروٹ اور سبزیاں کاٹ سکتے ہیں، اور یہی چاقو کسی انسان کے قتل کا سبب بھی بن سکتی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے بجلی اور گیس جسے ہم استعمال کرتے ہیں، یہ بجلی انسان کی موت کا سبب بھی بن سکتی ہے، اور یہی بجلی انسان کی آسائش اور سہولت کا سبب بھی ہے. گیس جسے ہم استعمال کرتے ہیں کھانا پکانے کے لیے، گاڑیوں کو چلانے کے لیے، اگر یہی گیس صحیح استعمال ہو تو اسے انسانیت کو فائدہ ملے گی، اور اگر اسے غلط استعمال کیا جائے تو اسی گیس کے ذریعے سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے. حتیٰ کہ دنیا میں آپ کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کا آپ تصور کریں، اگر ایک زہریلے سانپ کو بھی آپ دیکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہی زہریلا سانپ، اس کے زہر کے ذریعے سے آج انسانیت کی کتنی خدمت کی جا رہی ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس قانون کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں، اس قانون سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو عزیزان محترم، ایک بات یاد رکھیے کہ اس قانون کا جو سب سے اہم رکن ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی آپ کے اوپر ہو رہا ہے اس کے آپ خود قصوروار ہیں، اس کے آپ خود ذمہ دار ہیں. اگر کسی معاشرے میں کوئی انسان غریب ہے تو اس کی غربت کی ذمہ داری کسی اور پہ نہ ڈالے، بلکہ اس کی غربت کی ذمہ داری کا سارا الزام خود اسی کے اوپر آتا ہے. وہ رب کریم جو کہ ارحم الراحمین ہے، یہ ممکن نہیں کہ کسی انسان کو غربت میں رکھے. اب جب آپ اس قانون کو سمجھ چکے ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کی شکست، آپ کی ناکامیاں، آپ کی تذلیل، معاشرے میں آپ کی بے قدری، اگر آپ اس قانون کے مطابق یہ جان لیں کہ اس سب مشکلات اور پریشانیوں کے ذمہ دار آپ خود ہیں، تو پھر یہاں سے ہم اس دوسرے بات کی طرف آتے ہیں، اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ بذات خود نہ انسان کے لیے عیب ہے، بری شے ہے، نہ انسان کے لیے بذات خود مصیبت ہے، اور نہ ہی نعمت ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں دنیا میں کہ جنہیں ہم اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں، لیکن وہی نعمت انسان کے لیے عذاب بن سکتی ہے. کھانے پینے کی مثال آپ دیکھیے، یہی کھانا، یہی پانی جو ہم پیتے ہیں، اگر یہی رزق انسان کے بدن میں جائے تو نعمت ہے، لیکن اگر انسان کے بدن سے نہ نکلے تو یہی کھانا انسان کے لیے عذاب بن جاتا ہے. یہی آب حیات، یہی پانی انسان کے لیے موت کا سبب بن سکتی ہے. تو ایسا ہرگز نہیں کہ جو چیز نعمت ہے وہ ہمیشہ نعمت رہے گی. یہ آپ کے استعمال کے اوپر ہے. اولاد جسے ہم نعمت سمجھتے ہیں، اگر اس کی درست تربیت نہ کی جائے تو یہی اولاد انسان کے لیے باعث وبال، باعث مصیبت اور بدبختی بن جاتی ہے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اولادوں نے ان کی زندگی کو عذاب بنا کے رکھا ہے. دولت کی مثال دیکھیے، جس دولت کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اگر اسی دولت کو رزق کے کھانے کی طرح، پانی کی طرح اگر ہم جمع کرتے جائیں تو یہی دولت، یہی آمدنی آپ کے لیے باعث وبال جان بن سکتا ہے، باعث عذاب بن سکتا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیے بہت سارے لوگ شہرت کے طلبگار ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے مشہور لوگ ہیں کہ جو اپنی شہرت کی وجہ سے تنہائی میں زندگی گزار رہے ہیں؟ یعنی ان کی شہرت نے ان کو اس حال میں رکھا ہوا ہے کہ وہ اس وقت تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو عزیزان محترم، جن جن چیزوں کو آپ اپنی زندگی میں دیکھیے، یہ اگر نعمت ہے تو اس کو نعمت بنا کر استعمال کریں. اس کی ظرفیت آپ کے اندر ہونی چاہیے، اس کا طریقہ استعمال آپ کو آنا چاہیے. لیکن اگر آپ کے اندر اس کو استعمال کرنے کا طریقہ نہ آئے تو وہی نعمت انسان کے لیے باعث عذاب بن جاتا ہے. اگر اولاد کی تربیت نہ ہو تو یہی اولاد انسان کی بدبختی کا باعث بنتا ہے. اگر دولت کو سمجھے بغیر اس کی ظرفیت انسان کے اندر نہ ہو تو یہی دولت انسان کے لیے باعث وبال جان بن جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے ازدواجی زندگی میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنا گھر بسائے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی آرزو کے لیے، کہ جس کے لیے ہم ہمیشہ دعا مانگتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ شادی کے بعد خودکشی کر چکے ہیں. لوگوں کی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں. یعنی یہی شادیاں کہ جو انسان اپنے لیے خوشی اور سعادت کا باعث سمجھتا ہے،
انہی شادیوں کے بعد بہت سارے لوگوں نے بدنامیوں کا سامنا کیا ہے، لوگوں نے مشکلات اور بدبختیوں کا سامنا کیا ہے۔ تو بذات خود شادی نعمت ہے، بذات خود دولت ایک نعمت ہے، بذات خود صحت و سلامتی ایک نعمت ہے، لیکن اسے کیسے استعمال کریں اور کس انداز میں استعمال کریں، اسے سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان نعمتوں کو کیسے استعمال کریں کہ یہ نعمتیں ہمارے لیے باعث عذاب نہ بنیں بلکہ ہماری زندگی میں ہمارے لیے خوشی کا سبب بنے۔ تو اس کا ایک ہی سادہ سا جواب ہے، ہر نعمت انسان کے لیے نعمت کے طور پر باقی نہیں رہتی بلکہ آپ کے استعمال پر منحصر ہے، آپ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ نے شادی کی ہے، شادی کرنے کے بعد کیسے زندگی گزاریں، اگر آپ اسے سمجھ جائیں تو پھر یہ شادی آپ کے لیے نعمت ہے، اور اگر آپ اسے سمجھے بغیر اپنی ازدواجی زندگی کو آگے بڑھائیں گے تو پھر یہی ازدواجی زندگی آپ کے لیے مشکلات کا سبب بنیں گی۔ دولت کے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے سہولت کا سبب ہے، اگر اسی دولت کو ہم سمجھیں اور اسے درست طریقے سے استعمال کریں تو یہی دولت آپ کے لیے خوشحالی کا باعث بنیں گی، آپ کی زندگی میں آپ کی عزت اور ترقی کا سبب بنیں گی۔ لیکن اگر ہم اسی دولت کو نہ سمجھیں، اس کی ظرفیت ہمارے اندر نہ ہو تو پھر یہی دولت آپ کی بدنامی، آپ کی زندگی میں پریشانیوں کا سبب بن جائیں گی۔ تو یہی ایک وہ اہم نقطہ ہے کہ جس کی طرف میں نے آج کے اس پروگرام میں آپ کو توجہ دلانا چاہا۔ شروع میں نے آپ کو بتایا کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز بذات خود نہ بد ہے نہ مطلوب ہے۔ اس کائنات کی ہر شے اپنی جگہ صحیح اور درست ہے۔ اگر کوئی چیز آپ بری محسوس کرتے ہیں، کسی چیز کو آپ غلط سمجھتے ہیں، تو وہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے کیسے سمجھتے ہیں، آپ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس دنیا میں اگر آپ ایک کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ اس دنیا کی ہر عمل میں، ہر کام میں آپ خود ذمہ دار ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کہ خداوند متعال کسی انسان کو بدبختی میں رکھنا چاہے، کسی انسان کو پریشانیوں میں رکھنا چاہے، بلکہ یہ بدبختیاں، یہ پریشانیاں یہ خود ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، یہ ہمارے اپنے نظریات اور ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو لہٰذا اس دنیا میں اگر آپ خوشیاں چاہتے ہیں، اس دنیا میں آپ لذتیں چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنے اندر اس خوشیوں اور لذتوں کو سمجھیں اور اس کی ظرفیت آپ کے اندر پیدا ہو۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو اپنی زندگی کا ذمہ دار سمجھیں، کسی دوسرے انسان کو قصوروار مت بنائیں، اپنی زندگی کی غلطیوں کو کسی اور کے اوپر تھوپنے کی کوشش مت کریں، بلکہ یہ جان لیں کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے اس کے آپ خود ذمہ دار ہیں۔ تو اگر یہ نکات آپ سمجھ گئے تو میرے کو یہ یقین حاصل ہے کہ آپ انشاءاللہ آئندہ اپنی زندگی میں بہترین اور اچھے انداز میں اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔